رہے ہیں ان کی کمپیریزن میں. دوسرا پھر ہمارے یہاں انڈرسٹینڈنگ بھی لوگوں میں تھوڑی سی جو چیز آپ نے سن لی لوگ اسٹارٹ بلیونگ دیٹ وداؤٹ بادرنگ ٹو ویریفائی کہ اس کی سورس کیا ہے, اس کی حقیقت کیا ہے, اس کے پس پردہ عوامل کیا ہیں. اس میں بہت سارے یہ چیز جو ہے وہ لوگوں کے لیے, جس طرح آپ نے کہا, اداروں کے لیے, فیملیز کے لیے پریشانی کا باعث بنتی ہے. ریسنٹلی ایک واقعہ ہوا, انتہائی افسوسناک واقعہ تھا, اور اس میں کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں, جس میں ایک ڈاکٹر تھے جن کی ہلاکت ہوئی تھی, اس میں لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے ان کا ایک ورژن یہ ہے کہ ان کا سوشل میڈیا کا اکاؤنٹ تھا جو کسی نے ہیک کیا تھا, اور اس پہ کچھ اس طرح کے بلاسفیمس مواد شیئر کیا گیا, اور اس پہ پھر الٹیمیٹلی ان کی نہ صرف ہی واز کلڈ, پھر یہ بھی تھا کہ ان کی لاش بھی جلائی گئی تھی. ایک ایگزامپل ہے جو بھی پچھلے کچھ دنوں پہلے آیا تھا. اس طرح کے 100 واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں. تو اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز تو ہے کہ ایک جس طرح حدیث بھی ہے کہ کسی انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو بغیر تصدیق کے آگے بیان کر لیں. مطلب ہمارا مذہب بھی اس بات کی تلقین کرتا ہے کہ آپ ان ویریفائڈ چیزیں ڈسیمینیٹ نہیں کریں. سوشل میڈیا میں جو چیز آتی ہے اس کے وائرل ہونے میں چند سیکنڈز درکار ہوتے ہیں. اب لوگ اس پہ یقین کرنے لگتے ہیں. آپ کسی کی ذاتی عزت بھی مجروح کر سکتے ہیں, آپ کسی کو بدنام کر سکتے ہیں, اور پھر اس کے بعد وہ لاکھ اپنی صفائیاں دیتا رہے. لوگ شاید اسی پہ یقین کرتے رہیں گے. اس میں لیگلی اسپیکنگ سب سے پہلے تو خود انسان کو اس بات میں احتیاط کرنی چاہیے. لیگلی میں مثال دینا چاہوں گا اس کی, جس طرح چیک باؤنس کی اگر آپ بات کریں, شاید 2002-2003 سے پہلے چیک باؤنس کی جو ایف آئی آر سی وہ شیڈیولڈ آفینس تھا ایف آئی اے کا. اس میں اگر آپ کو یاد ہوگا, اگر کسی کا چیک باؤنس ہو جاتا تھا, اس کو خالی چیک باؤنس کرنے کی, ایف آئی آر کروانے کے لیے کئی مہینے اف ناٹ مینی ایئرس ایف آئی اے کے دفاتر کے چکر کاٹنے پڑتے تھے کہ وہ اپنی ایف آئی آر رجسٹر کروا سکے. اس کے بعد پھر یہ اختیار پولیس کو دیا گیا. اب کم سے کم یہ ایشو نہیں ہوتا کہ چیک باؤنس کرنے کی ایف آئی آر کاٹنے میں کوئی مشکل ہو. ایف آئی آر کٹ جاتی ہے, معاملات کورٹ میں جاتے ہیں, اور لوگوں کو ایک ریلیف ملتا ہے بہت سارے کیسز میں, ناٹ ان آل کیسز. سوشل میڈیا کی ایک ایشو یہ ہے کہ سائبر کرائم ایف آئی اے کا ایک ونگ ہے, وہ کوگنیزنس لے سکتا ہے اس کی. اب وہاں تک رسائی جو ہے ایک عام آدمی کی مشکل ہوتی ہے, اور اس کے بعد ان لوگوں کے اپنے ایشوز ہیں. اتنا زیادہ والیوم ہوتا ہے کمپلینٹس کا کہ وہ اس پہ نہیں انصاف کر سکتے ہیں. اس میں کچھ تو چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں, آپ درگزر کر سکتے ہیں, لیکن کچھ سیریس معاملات بھی ہوتے ہیں. مثال کی بات ہے, مذہبی منافرت پھیلانے کے واقعات ہم دیکھنے کو ملتے ہیں ہمیں. فیملی کے کچھ ایشوز ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. پکچرز بعض دفعہ وائرل کی جاتی ہیں, ویڈیوز وائرل کی جاتی ہیں, لوگوں کے اوپر جھوٹے الزامات لگائے جاتے ہیں. اس کے بعد وہ لوگ پولیس کے پاس آتے ہیں. پولیس کے پاس لیگلی کوئی مینڈیٹ نہیں ہے کہ سائبر اسپیس میں کی جانے والی چیزیں جو ہیں اس پہ کوئی کوگنیزنس لے سکے. اس پہ دوسری جو چیز میں کہنا چاہوں گا, اس میں امپاور کیا جائے, بیکاز ایف آئی اے کے اپنے کنسٹرینٹ ہیں, ان کے پاس ہیومن ریسورسز اتنی نہیں ہیں, وہ شاید اس طریقے سے نہیں اس کا ازالہ کر پائیں گے. اس میں جس طرح 489F PPC سیکشن دیا گیا تھا شیڈیولڈ آفینس سے نکال کے, اس طرح سائبر کرائم کی یہ وقت کا تقاضا ہے کہ دیے جائیں جب تک کوئی بہتر اس میں چیز اویلیبل ہو. تیسری چیز جو میں اس میں کہنا چاہوں گا, دیکھیں لوگ جرم تب کرتے ہیں جب ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ان مینی کیسز کہ دے کین گیٹ اوے اسکاٹ فری. سوشل میڈیا